بسم اللہ الرحمن الرحیم فبئی اعلیٰ ربی کو ماتو کا زبان۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں۔ سب سے زیادہ بہتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، وہ کیا کرے گا، کیا ہوگا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر حضور اکرم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہمیں، وہ پتھر کی لکیر ہے، نہ ایک تولہ ادھر نہ ایک تولہ ادھر۔ جو وہ کہہ گئے وہ ایک پتھر کی لکیر ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا بیان، ایک ایسے شخص کے متعلق آپ کو بتاؤں گا جو یورپ میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے جو انکشاف کیا وہ آج تک ایک حد تک صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو چنتا ہے تو اس کو خواب میں بھی بتا دیتا ہے، اس کی زبان سے بھی نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ شخصیت ایک ایسی مشہور شخصیت ہے جو 1503 میں فرانس میں پیدا ہوئے۔ ان کا جو پروفیشن تھا وہ تھا فارمیسی۔ فارمیسی سے آپ نے شروع کیا، جس کو ہم حکیم بولتے ہیں، جڑی بوٹیوں سے دوائیں بنانا۔ لیکن ان کی جد و جہد جو تھی وہ ستاروں سے زیادہ تھی۔ یہ جد و جہد کرتے رہتے تھے، جس کو ہم آسٹرولوجی بولتے ہیں۔ اور ان کا نام بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، ان کی کتابیں بھی ہیں۔ میں نے آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے ان کی کتابوں کا جائزہ بھی لیا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، آج سے 500 سال پہلے انہوں نے جو انکشاف کیے تھے وہ ایک حد تک صحیح ہیں۔ انہوں نے، پہلے تو میں ان کا نام بتا دوں، ان کا نام ہے میشائل نوستراداموس۔ بہت مشہور آدمی ہیں، بہت مشہور شخصیت رہے ہیں۔ لیکن میں پھر آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جس کے ذہن میں جس کو خواب دے دے، جس کو وہ کہہ دے کہ جاؤ اور بتاؤ انسانوں کو، تو کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون سا پیغمبر کہاں پر گزرا ہے۔ لیکن نوستراداموس جو مشہور ہوئے وہ اپنے آسٹرولوجی سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ بحیرہ روم یعنی میڈیٹرین سی میں بہت خون بہے گا۔ تو وہ ہم لوگ سب، میرے بہن بھائیو، ہم لوگ سب دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ عرب ممالک میں اگر آپ دیکھیں، لیبیا، لبنان، سورین اور دوسرے ملک، وہاں پر کیا کچھ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک اگر دیکھا جائے تو ان کا انکشاف جو تھا وہ کامیاب ترین تھا۔ اور انہوں نے اپنے انکشاف میں 1500 میں یہ کہا تھا کہ زمینیں دھسیں گی، بارشیں ہوں گی، طوفان آئیں گے اور زلزلے آئیں گے، پہاڑ پھٹیں گے، سمندر چڑھیں گے۔ یہ سب کچھ یہ اپنے انکشاف میں بیان کر چکے ہیں۔ یورپ کے لوگ جو ہیں، انہوں نے ان کے انکشاف کو بڑی غور و فکر سے لیا اور انہوں نے اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ آج بھی یہاں پر چند دن پہلے بڑی تیز ہوائیں چلی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے گارڈن میں بھی بہت سے درخت جو ہیں وہ اکھڑ گئے اور وہ گر گئے۔ پوری دنیا کا ایک ہی حال ہے، کہیں بھی آپ دیکھ لیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، میں یہی کہوں گا کہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اگر کہیں سے کوئی آواز آتی ہے تو اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں
کہ اگر کوئی شخص کچھ کہتا ہے تو اس پر غور و فکر کریں. اور یہ نوستراداموس نے جو انکشاف کیے ہیں صرف یہی انکشاف نہیں کیے، انہوں نے بہت سے، اگر ان کی کتاب پڑھی جائے تو انہوں نے بہت کچھ کہا کہ آسمانی جو عذاب ہیں وہ بہت آئیں گے. وجوہات ان کی انسانیت میں تبدیلی، محبت پیار ختم ہو گیا، ایک دوسرے کو لوٹنے اور کھسوٹنے کے انتظامات کیے جاتے ہیں. صرف سوچ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم کسی طریقے سے لپیٹ لیں، بجائے اس کے کہ آگے آنے والے وقتوں کا سوچیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. آج جو پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ انہی چیزوں کا نتیجہ ہے کہ ہم کسی کی بات پر عمل نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے. اللہ تو بہت بڑا ہے، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ پہلے اونٹنی کو باندھو پھر اللہ توکل پر چھوڑو. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی آج کھا لو، کل کی کل دیکھی جائے گی. یہاں کے لوگ جب کوئی شخص کوئی اچھی بات کرتا ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں 10 سال 20 سال 100 سال کی سوچو کہ اس کے بعد کیا ہوگا. آپ سوچو تو صحیح، یہ بڑھتی ہوئی دنیا کی آبادی، یہ غربت، یہ جہالت ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ عمل کر لیں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے نوستراداموس کا تو آپ کتابیں ملتی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ جن کو پتہ ہے، نوستراداموس کے متعلق معلومات کریں. آنے والا وقت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، تو آج سے تیاری کر لیں. ٹائلر ایک سائنسدان امریکہ میں گزرا ہے، اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دنیا کی آبادی جو ہے وہ 2 4 8 16 32 اور 64 کے حساب سے بڑھے گی، اور جو غذا ہے وہ اسپورادس بڑھے گی، یعنی 1 2 3 5 7 وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھے گی. اسی لیے انہوں نے اقدام کرنا شروع کر دیے تھے، اور انہوں نے بھی اس پر عمل کیا. تو خدا کے واسطے آپ لوگ بھی عمل کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جیسے جیسے مجھے جو کچھ بھی مجھے جو تجربہ ہے اپنی زندگی کا وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا اور بتاتا رہوں گا. آپ لوگ لیکن گھبرائیں نہیں، صرف عمل کریں. السلام علیکم. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. اور آخر میں آپ سے کہوں گا کہ میری دعا قبول ہو گئی. عمران خان صاحب کراچی کی طرف آ رہے ہیں، وہ شخص سویا نہیں. اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا، صرف عمل چاہیے. السلام علیکم. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.